صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ بہت خوبصورت وظیفہ، بہت ضروری، لازمی، ہر بندہ مومن کے لیے محتاجی، معذوری سے بچنے کا وظیفہ، ہر قسم کی سلامتی، صحت، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کا مختصر سا وظیفہ ہے۔ جو شخص 1000 مرتبہ نماز فجر کے بعد روزانہ یا اللہ یا سلام پڑھے گا، روزانہ نماز فجر کے بعد جو شخص 1000 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھے گا، انشاءاللہ کبھی بھی مرتے وقت تک اندھا نہیں ہوگا، اپاہج نہیں ہوگا، عاجز و لاچار نہیں ہوگا، صحت و سلامتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیروں اسے اٹھائے گا، یعنی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، کسی بھی معاملے میں صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تو بہت مختصر سا وظیفہ ہے لیکن بہت اہم وظیفہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ یا اللہ یا سلام روزانہ نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزہ، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، اسم گرامی آپ کا جعفر ہے، لقب آپ کا صادق ہے، کنیت ابو عبداللہ بھی ہے، ابو اسماعیل بھی ہے، یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، عبداللہ اور اسماعیل، ان کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل۔ اور پھر آپ کے خاندانی پس منظر کو دیکھا جائے، نسبتوں کو دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت، بڑی پاکیزہ، بڑی اعلیٰ نسبتیں آپ کو حاصل ہیں اپنے ددیالی خاندان سے بھی، یعنی والد گرامی کی نسبت سے بھی، اور ننیالی خاندان یعنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے بھی۔ انہی نسبتوں کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو یہ نسبتیں ہی بڑی اعلیٰ ہیں۔ ان نسبتوں سے آپ کی عظمت، رفعت اور شان کا پتہ چلتا ہے۔ انہی نسبتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے والد گرامی کون ہیں؟ آپ کے والد گرامی ہیں امام سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی عظیم شان ہے اور ان کا اسم گرامی دیکھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محمد، اسی طرح باقر ان کا لقب ہے۔ اب باقر جو لقب ہے، اس باقر کا معنی ہے خزانے کھولنے والے۔ اب کس کے خزانے؟ ہر چیز، ہر خزانہ، بالخصوص دینی، دنیاوی، روحانی، ظاہری، باطنی علوم کو کھولنے والی ہستی اور خزانے حاصل کرنے والی ہستی، آگے امت تک پہنچانے والی ہستی، یہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ ہیں، جو سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ اور پھر سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی یعنی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے دادا جان وہ کون ہیں؟
وہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں۔ علی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے، اور زین العابدین آپ کا لقب، تمام عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین بھی آپ کا لقب، سجدہ کرنے والوں کے سردار، یعنی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، شاہزادے ہیں، واقعہ کربلا میں بھی شامل ہیں، موجود ہیں۔ علالت تبعی کے باعث انہیں اجازت نہیں ملی کہ یہ میدان کربلا میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے، بیمار تھے، بخار تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بارہا عرض کیا کہ اے ابا جان، بابا جان، مجھے بھی، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی میدان کارزار میں جانے دیجیے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی علالت تبعی کے باعث انہیں اجازت نہیں دی۔ اور یہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ انہیں آدم سادات کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو نسل پاک آگے چلی، یعنی حسینی سادات، یہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہی سے چلے، اور پھر سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ بھی واقعہ کربلا میں موجود تھے، لیکن صرف 4 برس کے تھے، بالکل ننھے کم عمر شہزادے تھے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، اور پھر بالخصوص دادا جان سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں اپنے بابا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اسی طرح اپنے بھائیوں کو سیدنا علی اکبر ان کی شہادتوں کو دیکھا، اپنے چچا جان سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے جو شہزادگان ہیں سیدنا قاسم اور دیگر، ان کی شہادتوں کو دیکھا، اسی طرح اپنے چچا جان سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ، سیدنا یحییٰ، سیدنا محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شہادتوں کو بھی دیکھا۔ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا، جن میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، جن میں تابعین اعظام بھی شامل ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، اسی طرح جناب حر رضی اللہ عنہما ہیں، دیگر صحابہ کرام، تابعین اعظام، دیگر رفقاء کرام، ان کی شہادتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ پوری زندگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے، پوری زندگی کبھی مسکرائے نہیں، بہت سنجیدہ حالت میں رہتے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر خانوادے کو یاد کر کے روتے، ان کی یاد میں، ان کے فراق میں روتے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ وہ خشک ہو گئیں۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا بھی کہ اے امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ اتنا گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس حوالے سے بھی گریہ زاری فرمایا کرتے تھے، اپنے ان عظیم خانوادے کو دیکھتے ہوئے، ان کی شہادتوں کو یاد کرتے ہوئے بھی گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا روتے ہیں، تو فرمایا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں سے دور ہوئے تھے، ان کا وصال نہیں ہوا تھا، شہادت نہیں ہوئی تھی، صرف دور ہوئے، تو روتے روتے ان کی یاد میں، ان کے فراق میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی کمزور ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے خانوادے کے تو اتنے لوگ واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو میں کیوں نہ ان کے فراق میں روں، میری آنکھیں کیوں نہ خشک ہو جائیں۔ بہرحال یہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دادا جان ہیں۔ تو 12 سال سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اپنی ابتدائی زندگی کے 12 برس جو ہیں ان سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا، کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فیض یاب ہونے کا شرف پایا تھا۔ یوں سمجھیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان جو ہے، اور وہی فیضان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں حاصل ہوا تھا، ان ہستیوں کو،
سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ تک پہنچا تھا، اسی فیضان کو سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا جان سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے 12 برس تک پایا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کا فیضان، نبوی فیضان، علوی فیضان، حسینی فیضان، یہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ تک اپنے دادا جان کے ذریعے سے پہلے 12 برس میں پہنچا، اور اس دوران والد گرامی وہ بھی تعلیم و تربیت فرماتے رہے۔ بالخصوص جب سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا تو پھر اس کے بعد 23 یا 33 برس، راجح قول اور زیادہ روایات میں 33 برس کا ذکر ملتا ہے کہ 33 برس تک پھر اپنے والد گرامی، ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی صحبت میں رہے، ان کی زیر تربیت رہے، ان سے بھی یہی علوم جو اپنے دادا جان سے پائے تھے وہی سیدنا امام محمد الباقر جو آپ کے والد گرامی ہیں ان سے علوم نبوت، علوم ولایت، علوی فیضان، حسینی فیضان، اور پھر سیدنا امام زین العابدین ان کا فیضان آپ نے پایا۔ یوں سمجھ لیجئے قرآن و سنت کے علوم کے بھی پیکر ہیں، حدیث مبارکہ کا علم آپ کے، چونکہ حدیث مبارکہ آپ کے ددیالی خاندان ہی کا فیضان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلۃ الذہب کی سب سے آخری سنہری کڑی ہیں، اور پھر یہ فیضان پاتے رہے۔ اب یہ تو آپ کا ددیالی جو خانوادہ ہے، جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا خانوادہ ہے، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں متصل ہو رہا ہے، اس کا فیضان ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیے، یہ فیضان بھی وراء الورا کہ انہی ہستیوں کو حاصل ہے، دوسری جانب آپ کا ننیالی خانوادہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی ربط اور تعلق اور معیت اختیار کرنے والی ہستیوں پر مشتمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھیے، آپ کی والدہ ماجدہ ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ الرسول ہیں، پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ راشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسر ہیں، یعنی سسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امامت کے لیے اپنے نائب کے طور پر اپنے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری امت کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں، جن میں سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، ان کو بھی سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز کے لیے حکم دیا۔ پتہ چلا کہ امت کے اس حوالے سے پہلے امام دینی، دنیاوی، روحانی، ظاہری، باطنی، خلافت کے تمام معاملات میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی ہیں اور گھرانے میں بھی شامل ہیں کہ سسر ہیں، اور ان کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو دختر نیک اختر ہیں، یعنی شہزادی ہیں، ام المؤمنین وہ بنتی ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اپنا ایک انداز ہے، مومنوں کی ماں ہیں۔ اب سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی بھی ہیں، پڑ نواسی بھی ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، کہ مجھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوہری نسبتیں حاصل ہیں، اور میں ان سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، اب ان کا سلسلہ نسب دیکھیے، سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا بنت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ بن سیدنا محمد بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی ہیں سیدنا قاسم، ان کے والد ہیں سیدنا محمد، ان کے والد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یوں پڑ پوتی ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اب پڑ نواسی کیسے ہیں؟ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا بنت سیدہ اسما رضی اللہ عنہا بنت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یوں یہ جو سلسلہ نسب ہے، سیدہ ام فروہ بنت سیدہ اسما بنت سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجمعین، اس حوالے سے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ نواسی ہیں۔ اسی وجہ سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا میں نے قول آپ کا کوڈ کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو ان سے دوہری نسبتیں حاصل ہیں کہ میری والدہ ان کی پڑ پوتی بھی ہیں، پڑ نواسی بھی ہیں، تو میں نے ان سے 2 مرتبہ جنم لیا ہے۔ اب سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ اسی حوالے سے فرمایا کرتے تھے، مکتوبات میں بھی موجود ہے، کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں بڑا بلند مقام حاصل ہے۔ آپ علوی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد پاک میں سے بھی ہیں، اور دوسری جانب آپ صدیقی بھی ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے میں سے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور خلفائے راشدین صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان یوں قریبی رشتے بھی ہیں، تعلق بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں کہ اب سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد جو ائمہ کرام ہیں، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی نقی، سیدنا امام محمد جواد، سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہما، سیدنا امام حسن عسکری، یہ تمام کے تمام ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان یہ صدیقی بھی ہیں اور یہ علوی بھی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خانوادے میں سے بھی ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ خانوادے میں سے بھی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ بھی وہی ہے، قریش خاندان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ بھی وہی ہے، قریش خاندان ہے۔ تو یوں اوپر جا کر بھی یہ نسب مل جاتے ہیں، اور نیچے فروع میں اولاد اطہار میں بھی آ کر یہ نسب مل جاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ہستیاں آپس میں ایک ہیں، ان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے عام طور پر بعض اوقات لوگ بیان کر دیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسے آپ کو اپنے والد گرامی دادا جان ان سے نسبتیں حاصل ہیں، ان سے فیضان حاصل ہے، اسی طرح آپ کو اپنے نانا جان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مجمعین ان سے بھی روحانی نسبت حاصل تھی، روحانی فیضان ان سے بھی حاصل تھا۔ اور بالخصوص سلسلہ قادریہ کا آپ شجرہ نسب پڑھ لیں تو اس میں بھی سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام علی رضا، پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم، پھر سیدنا امام جعفر الصادق، پھر سیدنا امام محمد باقر، پھر سیدنا امام علی زین العابدین، پھر سیدنا امام حسین، پھر سیدنا علی المرتضیٰ، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ قادریہ یوں متصل ہوتا ہے۔ تو سلسلہ قادریہ میں بھی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا فیضان شامل ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں بھی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا فیضان شامل ہے کہ امام سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ انہوں نے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے روحانی فیضان پایا، اور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل رضی اللہ عنہ ان سے بھی سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ نے براہ راست فیضان پایا۔ تو یوں سلسلہ نقشبندیہ میں سیدنا اسماعیل رضی اللہ عنہ
جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا فیضان بھی موجود ہے، اور خود سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فیضان بھی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد سلسلہ نقشبندیہ میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کا اس میں گرامی آتا ہے۔ یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان سیدنا قاسم ان سے بھی روحانی فیضان حاصل کیا تھا، اور سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ نے روحانی فیضان حاصل کیا تھا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے بھی غالباً، اور بالخصوص سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ نے فیضان پایا، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے بھی فیضان پایا تھا، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی فیضان پایا۔ تو یہ تو وہ ہے مشہور جو شجرہ نسب ہیں، شجرہ طریقت ہیں، میں نے ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ جو محققین نے شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ اور دیگر ان سے پہلے کے جو محققین نے ذکر کیا، اس میں تو یوں بھی بنتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر بھی بیعت کی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر بھی بیعت کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی دست مبارکہ پر بیعت کی۔ تو یوں یہ بھی ایک فیضان ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے بہرحال۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بھی بیعت کی، تو یہ بھی ایک سلسلہ فیض ہے۔ بہرحال یہ تو محققین کے لیے اور تفصیلی ایک معاملہ۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول مشہور قول کے مطابق 80 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور پھر میں نے جیسے عرض کیا 12 سال اپنے دادا جان سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے تعلیم و تربیت پائی، علم و حکمت کے موتی چنے۔ پھر ان کی شہادت کے بعد اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، ان سے ظاہری باطنی تمام فیوز و برکات پائے، اور پھر آپ کا شمار جلیل القدر اور نامور تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ کچھ نے آپ کو تابعین میں بھی شامل کیا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور دیگر چند ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ نے زیارت کی تھی، اس وجہ سے آپ کو طبقہ تابعین میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال تبع تابعین میں سے ہونا یہ تو بالکل واضح ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ظاہری باطنی علم و عمل کا آپ پیکر تھے، اور آپ کے علمی شہرہ جلالت شان یہ تھی کہ میں نے عرض کر دیا، میں نے بیان کر دیا کہ کن کن عظیم ہستیوں سے آپ نے علوم اور فیضان پائے، اور پھر ان کو آگے 4 دانگے عالم میں پھیلایا۔ آپ سے کم از کم 4000 آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے قرآن و سنت، حدیث، فقہ اور دیگر علوم کا فیضان پایا۔ ان میں سے چند ایک کے میں نام لے دیتا ہوں۔ قرآن و سنت، حدیث اور فقہ کے حوالے سے سب سے زیادہ جو آپ سے فیوز و برکات جن ہستی نے حاصل کیے، ان میں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، حضرت داؤد طائر رضی اللہ عنہ، ایسی عظیم ہستیاں شامل ہیں جو اپنے وقت کے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں بھی شامل تھے۔ دوسری جانب یہ تو قرآن و سنت، فقہ، ان علوم کا ذکر ہوا، ظاہری اور باطنی علوم کا ذکر ہوا۔ اب قرآن و سنت ہی سے اخذ کردہ جو سائنسی علوم ہیں، ان میں سے بالخصوص کیمسٹری، فزکس، علم نجوم، علم فلکیات، علم جعفر، یہ آپ سے حاصل کرنے والوں میں جو مشہور ہستی ہیں، جو مشہور شخصیت ہیں، وہ ہیں جابر بن حیان، جنہیں فاؤنڈر آف کیمسٹری کہتے ہیں، بابائے کیمیا کہتے ہیں، کیمسٹری کا بانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جابر بن حیان جو کیمسٹری پڑھنے والے ہیں، حتیٰ کہ یورپ بھی جانتا ہے کہ یورپ نے ہی انہیں فاؤنڈر آف دی کیمسٹری کا ٹائٹل دیا۔ اگر جابر بن حیان جو کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ فاؤنڈر آف دی کیمسٹری ہیں، کیمسٹری کے بانی ہیں، تو پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال جابر بن حیان کے حوالے سے بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کیمسٹری کے جو
فنڈامنٹل ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس ہیں، ابتدائی اور بنیادی تجرباتی جو تکنیکس ہیں، جو طریقے ہیں، وہ جابر بن حیان انہوں نے ہی واضح کیے، انہوں نے ایجاد کیے، اور یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فیضان تھا۔ وہ کون سے ہیں؟ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ ڈسٹیلیشن، فلٹریشن، کنڈنسیشن، یہ مختلف جو عمل تصعید، عمل کشید، یہ سارے، اور پھر جو کیمسٹری کے مختلف انسٹرومنٹس ہیں کیمیکل لیبس کے، ان کو بھی آپ نے ان کو متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ سائنس کے دیگر شعبوں میں بھی آپ کی خدمات ہیں جابر بن حیان کی، لیکن بالخصوص کیمسٹری کے حوالے سے آج بھی جو کیمسٹری کی بیسک چیزیں ہیں وہ آپ ہی کی مرہون منت ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے آپ نے علم حاصل کیا، جابر بن حیان نے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا ذکر کیا جائے، جو کہ فقہ میں امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی چاروں ائمہ میں سب سے بڑے امام۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے، نعمان کی زندگی میں، آپ کا پورا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 سال؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ 2 سال جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گزارے، ان سے علم حاصل کیا، اور ایک میں یہ کہ وہ 2 سال جو سیدنا امام جعفر صادق اور سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہما ان کی بارگاہ میں گزارے۔ بہرحال پتہ چلا کہ ظاہری باطنی علوم یہ حاصل کرنا، یہ زندگی کے، یہ یوں ہے کہ جیسے زندگی مل گئی، اور ان سے دور رہنا، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے زندگی سے دور ہو گئے اور مردہ دل، مردہ ضمیر ہو گئے۔ بہرحال سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی کا پیکر تھے، دن میں اور راتوں کو بالخصوص، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کا معمول تھا، اس گھرانے کا معمول تھا کہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سرب و سجود ہوتے، نفلی عبادات کرتے، نوافل پڑھتے، تلاوت کلام پاک کرتے۔ اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجائیں کیا کرتے، نفلی عبادات کیا کرتے، سجدہ ریز ہوا کرتے، اور آپ کے روشن منور چہرے سے بھی اس کا پتہ چلتا، اندازہ ہوتا۔ زہد و تقوی میں بھی کمال، علم میں بھی کمال، اور پھر یہ تو اوصاف ہیں ہی، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ لازمی اوصاف ہیں، بہت خوبصورت، بہت ضروری اوصاف ہیں۔ پھر مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ، جس کے حوالے سے انسان کے اخلاق اور کردار کا تعین ہوتا ہے، حقوق العباد کے حوالے سے آپ اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اپنے ہی آباء و اجداد کی طرح، جن میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جن میں اہل بیت کرام علیہم رضوان کی عظیم ہستیاں بھی شامل ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو انہی کی پیروی کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اخلاق اور کردار کے حوالے سے بڑے نرم دل، بڑے رحم دل تھے۔ ایک موقع پر یوں ہوا کہ آپ مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف ہیں، اور ایک شخص باہر سے کہیں دور سے آتا ہے، آپ کو نہیں پہچانتا، مسجد نبوی میں موجود ہے، وہ وہاں پر آرام کرتا ہے، جب اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کی ایک تھیلی اس کی دانش میں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ 1000 دینار اس میں ہیں تھے اور وہ گم ہو گئی ہے۔ اس نے صحیح طریقے سے اپنے سامان کو چیک نہیں کیا، بس سرسری سا دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جنہیں وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ نفل پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے ان پر الزام لگا دیا اور کہا کہ آپ نے میری وہ 1000 دینار کی تھیلی اٹھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ آؤ۔ آپ اپنے کاشانہ مبارکہ پر اسے لے گئے اور 1000 دینار کی تھیلی اسے پکڑا دی۔ وہ شخص واپس آیا، اور جب واپس آیا مسجد میں اپنے سامان کو اس نے دوبارہ ٹٹولا صحیح طریقے سے، تو اس کی اپنی تھیلی وہیں موجود تھی، اس کو مل گئی۔ پھر وہ تھیلی واپس کرنے کے لیے آیا، اور لوگوں نے، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہیں، یہ کون شخصیت ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں، ابن رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، ان کی اولاد اطہار میں سے۔ تو بڑا شرمندہ ہوا، اور شرمندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں وہ تھیلی بھی واپس کرنے لگا،
اور معافی بھی مانگنے لگا۔ آپ نے معاف بھی فرما دیا اور آپ نے فرمایا، تھیلی واپس دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم جو کسی کو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، اور کسی قسم کی ناگواری کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ یہ ان ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا حسن اخلاق، حسن کردار، اور یہ معاملہ کہ اس شخص نے اتنا بڑا الزام آپ پر لگا دیا ہے اور جھوٹا الزام ہے، لیکن آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ بالکل یہ نیچرلی چیز ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، آپ غصے میں آ سکتے تھے، لیکن آپ نے بردباری، تحمل، صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی اصل زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر حوالے سے آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مالداروں سے، امراء سے زیادہ غریبوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ ایسا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ امراء سے نفرت کی جائے، نہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو بھی دین کے حوالے سے تعلیم دی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، لیکن یہ ایک دلی میلان ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال و دولت کو پسند نہیں فرماتے تھے، فقر کو پسند فرماتے تھے، بس اللہ رب العزت کی طرف سے جو مل گیا اسی پر صبر شکر کرنا، اسی پر قناعت کرنا۔ تو یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں بھی یہی سلسلہ چلا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اولاد اطہار کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ان کے لیے جو بقدر ضرورت ہے رزق وہ انہیں عطا فرما، اور وہ ان ہستیوں کو بقدر ضرورت جو تھا وہ ملتا رہا، وہ کم نہیں تھا لیکن وہ ملتا رہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے۔ اس دعا کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ان ہستیوں کو کسی اور کی محتاجی کی ضرورت ہی نہ رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، کسی سے دستے سوال دراز نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگ بعض کا ہدیہ یا عقیدہ ہدیۃً نذرانۃً پیش کیا کرتے تھے، اس کو بھی یہ محتاجوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اپنے بابا جان سید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے یہ امیروں سے زیادہ فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو فقراء، مساکین، محتاج، یتیم، بیوائیں ہوتی انہیں بہت زیادہ نوازا کرتے، بعض اوقات دراہم و دینار سے نوازتے، بعض اوقات دیگر عطیات سے نوازتے، بعض اوقات مال مویشی سے نوازا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازنے میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہی معاملہ ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ اور پھر مزدوروں کی آپ بڑی قدر فرماتے تھے، جو محنت مشقت کرنے والے تھے ان کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ یہ اصل میں اسلام ہی کی تعلیمات ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں، جو محنت کش ہے جس کو الکاسب حبیب اللہ فرمایا گیا، جو محنت کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کر کے رزق کماتا ہے، اور دہاڑی دار مزدور ہیں، دیگر جو لوگ محنت کر رہے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، تو آپ بڑی ان سے محبت فرماتے، ان کی قدر فرماتے، خود تجارت بھی فرماتے تھے، اس سے بھی منافع ملتا تھا، اور اکثر وہ جو کچھ حاصل ہوتا غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے۔ باغ میں، مختلف باغات میں بنفس نفیس محنت کیا کرتے، یعنی باغات میں خود جو زراعت کے حوالے سے یا باغات کے حوالے سے نگرانی اور ان کی دیکھ بھال کا کام وہ خود کیا کرتے تھے۔ بعض کا لوگ بھی آپ کو کہا کرتے تھے، غلام آپ کے، دیگر آپ سے محبت کرنے والے، کہ آپ یہ محنت مشقت کا کام نہ کیجیے، ہمیں اس حکم دیجیے، ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے کہ نہیں، کہ یہ اس محنت میں بہت برکت ہے اور یہ میں خود کروں گا، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ بہرحال حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں آپ کے حوالے سے جو تذکرہ کیا، بڑا خوبصورت تذکرہ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ آپ سیدنا داتا علی اجویری علیہ رحمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شان میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہی ائمہ اہل بیت اطہار میں سے، یعنی ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ذکر چل رہا ہے، تو اسی تسلسل میں فرماتے ہیں کہ انہی ائمہ اہل بیت اطہار میں سے یوسف سنت، یعنی یوسف علیہ السلام
کہ حسن و جمال کے پیکر، ان کے طریقے پر چلنے والے، جمال طریقت، معبر اہل معرفت، مزین اہل صفاوت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے بڑی خوبصورت ہیں، حسن و جمال کے مالک ہیں، طریقت کے راستے کے حسن کے پیکر ہیں، اسی طرح اہل معرفت کے آپ معبر ہیں۔ جو اہل معرفت ہیں اولیاء اللہ ہیں، اولیاء کاملین صالحین اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان ان کے امام ہیں۔ اسی طرح جو اہل صفا ہیں، صوفیاء ہیں، ان کی آپ زینت ہیں۔ اور پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نہایت بلند خیال اور پسندیدہ سیرتوں سے مزین تھے، اور تخت امامت کی دینی رونق کے لیے آپ ہی موزوں تھے۔ آپ علیہ السلام کے بیان کردہ ارشادات جو ہیں یہ تمام علوم میں مشہور و معروف ہیں، اور آپ کی تقریرات جو ہیں وہ مسلم اور حرف آخر تھیں، یعنی آپ جو ارشاد فرماتے تھے وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوتا تھا، اور وہ ایک درس ہوتا تھا، ایک سبق ہوتا تھا، اس میں بہت گہرائی کے مفہوم جو ہیں وہ شامل ہوتے تھے، وہ عام الفاظ نہیں ہوتے تھے، وہ بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ علوم اور معارف کے سمندر ان جملوں میں اس کلام میں موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح اہل معرفت میں آپ کو لطائف، آپ کے کلام جو ہے وہ لطائف میں شامل ہیں، لطیف، باریک، خوبصورت کلام، اور حقائق معرفت میں خاص درجہ حاصل تھا آپ کے کلام کو۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ، جو خود اولیاء اللہ میں بھی شامل ہیں، اہل علم، اہل معرفت میں شامل ہیں، یہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند شہزادے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، اس لیے کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے شاہ فرمایا، اے ابو سلیمان، یہ سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ ان کی کنیت تھی، فرمایا اے ابو سلیمان، آپ اس زمانے کے بڑے زاہدوں میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت سے نوازا ہے، یعنی اس دور میں جو لوگ تھے ان میں آپ سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہستی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے آپ ہی تشریف فرما تھے، موجود تھے، تو آپ پر نصیحت کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت حقیقت میں تمام امت مسلمہ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک کامل درس ہے کہ آپ اتنی عاجزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے ہوتے ہوئے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خانوادے سے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہوتے ہوئے اتنی عاجزی ان کی ساری کا اظہار فرما رہے ہیں، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی، ہم کیا ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، اور کن کو ارشاد فرمایا؟ سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ کو، جو خود اولیاء اللہ میں سے۔ یہ معاملات ہوا کرتے تھے، یہ تعلیمات ہوا کرتی تھیں، یہ احساسات، جذبات اور یہ معمولات اور یہ کیفیات ان عظیم ہستیوں کی ہوا کرتی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے ابو سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں روز قیامت میرے جد امجد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہ فرمائیں کہ تو نے ہماری اطاعت کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ رو پڑے، اور خود سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی رو پڑا، اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر یوں عرض کیا اور یوں میں کہنے لگا کہ الہی، جن ہستیوں کا خمیر نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، اور جن کی ترکیب جو ہے وہ اصول دین اور برہان و حجت قرآن سے ہو، جن کی ترکیب طبعی اصول دین سے ہو، اور برہان اور حجت جن کی، یعنی جن کا کلام قرآن و حدیث سے ہو، جن کے دادا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کی ماں سیدہ زہرا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، وہ اپنے اعمال کا اس شان سے محاسبہ کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں داؤد طائی علیہ رحمہ، پھر داؤد طائی کس شمار میں ہے، اور وہ اپنے اعمال و عبادات پر کیا فخر کرے۔ یہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تعلیم بھی ہے اور آج کا پیغام بھی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 100
48 ہجری، بعض اقوال میں 15 شوال، لیکن 25 شوال کا زیادہ تذکرہ بھی موجود ہے۔ 25 شوال المکرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت کا جو حکمران، اس کی طرف سے انگوروں میں زہر جو ہے وہ آپ کو دیا گیا، اور آپ راضی برضا تھے، وہ زہر نوش کیا تو آپ کو شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کے شہزادے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں جہاں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، ان کے مزار مبارکہ موجود تھے، وہیں آپ کا بھی مزار مبارکہ بنایا گیا، وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ آج بھی آپ وہیں آرام فرما ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں مکۃ المکرمہ میں عمرہ اور حج کی زیارت کی، کعبۃ اللہ کی سعادت عطا فرمائے، مدینہ طیبہ میں بار بار بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے مزارات مبارکہ، قبور مبارکہ پر بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات، ان کی محبت بھی عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا کنزا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرے پیپر ہو رہے ہیں، دعا کر دیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے ہر فرض نماز کے بعد سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 47 مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ یہ کومل ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وظیفہ کوئی بتا دیں، سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت سے رشتے دیکھے مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، پلیز شادی میں آسانی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی اگر تو لڑکے کا معاملہ ہے تو سورہ اخلاص 90 دن تک روزانہ 41 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، تعداد میں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اگر لڑکی ہیں تو ان کے لیے یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں روزانہ، اور جمعۃ المبارک کے دن اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، یا مسبب الاسباب بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا مدیحہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے چند ناموں کا معنی پوچھے ہیں۔ مدیحہ کا معنی مدحت کرنے والی، تعریف بیان کرنے والی، نازش کا معنی فخر کرنے والا یا کرنے والی، مقدس کا معنی پاکیزہ، حذیفہ کا معنی عقل مند۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ آپ کا تمام ویورز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ طارق ڈوگر صاحب ہیں، کہتے ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ غیبت سے نجات کا وظیفہ ریپیٹ کر دیں۔ جی میرے تو علم میں نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا وظیفہ کیا۔ بہرحال اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کیجیے اور استغفار کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ جو وقت غیبت میں گزارنا ہے گزرے گا، اس کی بجائے درود پاک اور استغفار میں گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ ملک ارسلان سلطانی صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ خالہ زاد بھائی ملک جواد حنیف دنیا فانی چھوڑ کر چلے گئے، خالق حقیقی سے جا ملے، تو کہتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ جی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، تمام امت مسلمہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ان کے علاوہ اکاشا ہیں، انہوں نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا